اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس وقت ربیع النور اور ربیع الاول شریف کی پر رونق بابرکت خوشیوں اور مسرتوں سے سجی ساعتیں، دن، راتیں، لمحات، منٹ، سیکنڈز، گھنٹے، شب و روز ہمارے جو گزر رہے ہیں، یہ اہل ایمان کی کائنات کی خوشیوں میں سب سے عظیم خوشی کے دن ہیں. اس لیے کہ اسی ماہ مقدس کی 12ویں شب فجر کے وقت دن کی آمد ہو رہی تھی اور رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. عین صبح صادق کے وقت اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات عطا فرمائی. یعنی حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت و سعادت کا یہ عظیم مہینہ اپنے اندر تمام تر رحمتیں لیے ہوئے ہے، برکتیں لیے ہوئے ہے، نکھت و نور لیے ہوئے ہے، خوشبو و سرور لیے ہوئے ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے خداوند قدوس نے اس کائنات ہست و بود کو، دنیا اور آخرت کو جو رونق عطا فرمائی، کیونکہ آپ کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. اس لیے اہل ایمان تو پورا سال ذکر مصطفیٰ کے اندر گزارتے ہیں، لیکن بالخصوص جب ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اس بابرکت مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ مساجد کے اندر، اجتماعات کے اندر، روڈوں کے اوپر، شہروں کے اندر، ممالک کے اندر، سرکاری سطح کے اوپر، اسی طریقے سے عوامی سطح کے اوپر، جہاں جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں، وہ جشن آمد مصطفیٰ کا خوبصورت انداز میں اہتمام کرتے ہیں، انصرام کرتے ہیں. کہیں جلوس میلاد میں درود و سلام کی صدائیں ہوتی ہیں، کہیں اجتماع میلاد النبی ہوتے ہیں، کہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنسز ہوتی ہیں، اور کہیں اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو بیان کرنے کے لیے ثنا خوانی اور قرآن خوانی کا اہتمام اور انصرام ہوتا ہے.
گھر، مساجد، محلے، شہر، گلیاں، بازار، ہر طرف سجاوٹ ہی سجاوٹ ہے، نکھت اور نور کا ماحول ہے، کیونکہ اہل اس جہان کو جو جان ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدم رنجہ فرمانے پر ملی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے مناقب بیان کیے جائیں، آپ کی سیرت کو بیان کیا جائے، آپ کی تعظیم اور توقیر کی جائے، آپ پر اجتماعی شکل میں درود و سلام پڑھا جائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جائے۔ اور یہ جتنے بھی احکام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، یہ سارے کے سارے ضرورت شرعی بھی ہیں، ضرورت دین بھی ہیں، اور حکم خدا کے زمرے میں بھی آتی ہیں، اور اہل ایمان کی زندگی کا ایک خوبصورت شعار ہے۔ اس لیے ہمیں ہر گھڑی، ہر لمحہ سیرت رسول اور سنت رسول کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے، اور یہی پیغام میلاد ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب کے میلاد کے اوپر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء امت اور صلحاء امت 1450 سال کے قریب عرصہ گزر رہا ہے، یہ بیان کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہر دفعہ آپ کو نبی علیہ السلام کے میلاد اور آپ کی سیرت کے تذکرے سن کر ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان، یہ جہان، ہر چیز میرے مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے یوں تو کائنات کے اندر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین بھیجے ہیں، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر سب سے آخر میں آپ کے اوپر نبوت کو بھی ختم کیا، آپ کے اوپر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا تاج پہنا کر آپ کے اوپر اپنی نعمتوں کو بھی تمام کر کے کائنات عالم کے اندر اللہ کی جانب سے یہ پیغام آ گیا کہ اب قیامت تک سکہ میرے مصطفیٰ کا چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ کس کس انسان کے اعمال کیسے ہیں اور اس کے اعمال کی کیا جزا ملے گی، لیکن اس میں کیا حکمت ہے خداوند قدوس کی کہ پھر میدان محشر لگے گا، اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، حضور فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو زمین جب اپنا منہ کھول دے گی، سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں کہ جو قبر کھلے گی وہ میری قبر کھلے گی اور میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس پورے منظر کی منظر کشی کی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم شفاعت کی عظمت کو خود بیان کرتے ہوئے بتایا، مقام محمود کی عظمت کو خود بیان کرتے ہوئے بتایا، اور سرکار نے یہ بتایا کہ ہر نبی کی امت جب میرے در پر آئے گی اور ہر نبی اپنی امت کو لے کر جب قیامت کے دن میرے در پر آئے گا تو میں انا لہا کہہ کر کے ان کو اپنی چادر کے نیچے اور اپنے سینے سے لگا کر ہر صاحب ایمان کی شفاعت کروں گا، اور اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب خدا کو معلوم ہے کہ ہر انسان کے اعمال کیا ہیں، کس کو جنت ملنی ہے، کس کو جہنم ملنی ہے، پھر میدان محشر لگانے کا مقصد کیا ہے، اس میں خدا کی کیا حکمت ہے، پھر مقام محمود لگا کر اس کے اوپر سرکار کو بٹھا کر کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ میرے محبوب کا جب دیدار کریں گے تو اس میں حکمت خداوندی کیا ہے۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بس ایک ہی بات ہے کہ بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا،
بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور میرے محبوب کی امت تک جتنے بھی نفوس اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر ایک میرے محبوب کی شان کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہو جائے کہ جس محبوب کے اوپر خدا نے نبوت کو تمام کیا ہے، جس محبوب کی ذات پر اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے، جس محبوب کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایام کو مکمل کیا ہے، اس محبوب پاک کی بارگاہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ کتنا کرم فرمایا ہے اس رب کریم نے کہ اس محبوب کی خاطر اللہ تعالیٰ نے محشر کے دن اتنا بڑا میدان محشر لگا کر ان کی مقام اور عظمت کو خدا دکھائے گا۔ تو اگر اللہ جس کے مقام اور مرتبے کے لیے، آج کل تو لوگ دنیا میں کہتے ہیں نا جی کہ تم میلاد النبی کے جلوس نکالتے ہو، اجتماعات کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہیں؟ تو میرے محبوب فرماتے ہیں یہ تو اجتماع دنیا کے اجتماع ہیں، ایک اجتماع محشر میں بھی لگے گا، اور ایسا اجتماع ہوگا کہ اینڈ آف دا ورلڈ کے بعد کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی مکین نہیں ہوگا، ایک میدان ہوگا، اور یہ جو قیامت کی حشر کی جو زمین ہوگی، حضور علیہ السلام نے اس کا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ چاندی کی زمین ہوگی، جیسے چاندی کا ورق ہوتا ہے، یہ زمین کا کلر ہوگا، کوئی پہاڑی نہیں ہوگی، کوئی سمندر نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں ہوگا، صرف ایک میدان ہوگا، اور وہ پورا میدان ساتوں زمینوں کا ایک میدان ہوگا، اور اس ساتوں زمینوں کے میدان کے اوپر ساتوں آسمانوں کا ایک ہی شامیانہ ہوگا، اور اس عرش کے اوپر میرا رب جلوہ فرما ہوگا، اور اپنے رب کے عرش کے پرتو کے اندر میرے مصطفیٰ مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ فرمایا کہ علماء اور محدثین نے لکھا ہے تم تو دنیا کے اجتماعات سے پریشان ہوتے ہو، ذرا تصور کر کے تو سوچو کہ جب محشر کا اجتماع ہوگا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی پوری اولاد کے ساتھ موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین اپنی اپنی امتوں کے ساتھ اس اجتماع میں موجود ہوں گے، وہاں پر بھی ایک نورانی منبر لگے گا، اور اس نورانی منبر پر میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں سوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی نبی کی امت سے ہو، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ اب آپ تصور کریں، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ دنیا کے اجتماعات میلاد سے، دنیا کے جلوسوں اور جلسوں سے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن جب قیامت میں میدان محشر لگے گا اور وہاں پر جو اجتماع ہوگا، اور وہ اجتماع بھی اتنا ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت موجود ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں میں تمہیں ایک بات اور نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام قوموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سب سے زیادہ میری امت ہوگی، سب سے زیادہ صفیں میری امت کی ہوں گی، سب سے زیادہ میری امت موجود ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سرکار نے فرمایا کہ ان 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سے جو میری امت ہوگی، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ امت وکری نظر آئے گی، سب سے الگ نظر آئے گی۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے امتی جو دن رات میں 5 نمازوں کے لیے 5 وقت وضو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کے جو اعضائے وضو ہیں، فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، ان کے ہاتھوں سے نور نکل رہا ہوگا، ان کے سر سے نور نکل رہا ہوگا، ان کے پاؤں سے نور نکل رہا ہوگا۔ فرمایا میری امت کے جو اعضائے وضو ہیں، جو دن رات میں 5 مرتبہ وضو کر کے میرے امتی عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، فرمایا کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سب سے وکری میری امت ہوگی، اور ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، وہ سب میں منفرد نظر آئیں گے، اور سارے اہل معاشر ان کی طرف دیکھ کر کہیں گے
کہ جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہے یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں، جن کے ہاتھوں سے نور نکل رہا ہے یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں، جن کے پاؤں سے نور نکل رہا ہے یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ امتی کے ہاتھوں اور پاؤں سے اگر محشر کے دن نور نکلے گا اور امتی ہو کر کہے کہ میں نبی کی نورانیت کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ کیسی عقل ہے، یہ کیسی فکر ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ایسی جو ہے وہ بے دینی سے اور بد مذہبی سے محفوظ رکھے، اپنے عقیدے کو محبت رسول کے نور سے ہمیشہ منور رکھیے۔ حضرت علماء اور محدثین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد پاک اور آپ کی جشن آمد کے جو جن ایام کو جس اپنی اپنی محبت سے بیان کیا ہے، میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے مطالعے کے دوران علامہ ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام علامہ ابو عبداللہ محمد بن ابن الحاج متوفہ 737 ہجری، آپ نے ایک کتاب نبی علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے اوپر لکھی ہے، اس کا نام ہے المدحل۔ کتاب کا کیا نام ہے؟ اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر ہے 216۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑی ایمان افروز بات لکھی ہے۔ تو میں نے مطالعہ کر رہا تھا تو مطالعے کے دوران میں نے باقاعدہ یہ دیکھی، یہ پین لگا کر اس کو میں نے مارک کر دیا تھا کہ کل جمعہ میں آپ لوگوں کو یہ خوبصورت علمی اور فکری تحفہ پیش کروں گا۔ تو علامہ ابن الحاج رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے یہ 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں اللہ کی کیا حکمت تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں خدا نے قرآن نازل کیا۔ پھر رمضان ہی کے مہینے میں ایک ایسی مبارک اور مقدس شب ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اللہ نبینا علیہ السلام کے لیے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیوں کیا، رمضان کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 12ویں شب کا انتخاب کیا، لیلۃ القدر کا انتخاب کیوں نہ کیا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کا انتخاب، آپ کی ولادت کے لیے پیر کے دن کا انتخاب اللہ نے کیا، جمعے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یوم الجمعہ سید الایام، کہ جمعے کا دن تو تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کا انتخاب آپ کی ولادت کے لیے کیوں نہ کیا گیا؟ رمضان کے مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کا انتخاب کیوں نہ کیا گیا؟ ربیع الاول کا انتخاب کیوں کیا؟ یا ہفتے کے بقیہ جو دن ہیں ان میں جمعے کا انتخاب نہ کیا، پیر کے دن کا انتخاب کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ پھر یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد پھر آپ لکھتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مختلف حکمتیں ہیں، اور سب سے کہتے ہیں جو پیاری حکمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر حضور اللہ نبینا علیہ السلام کی ولادت رمضان کے مہینے میں ہوتی تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ آتا کہ حضور علیہ السلام کی جو ولادت ہے یہ بڑے مقدس مہینے میں ہوئی ہے، اس مہینے میں ہوئی ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا، یا آپ کی ولادت لیلۃ القدر کو ہوئی ہوتی تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آتا کہ اتنی عظیم شب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو ایک لمحہ بھی اس رات کا نصیب ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں کی برابر خدا اسے عبادت عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا لیلۃ القدر کو بھی نہ ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ شاید رمضان کی وجہ سے حضور کی ولادت کو فضیلت ملی ہے، یا لیلۃ القدر کی وجہ سے حضور کی ولادت کو فضیلت ملی ہے، یا جمعے کے دن کی وجہ سے حضور کی ولادت کو فضیلت ملی ہے۔ اللہ نے ربیع الاول کا انتخاب کیا، اللہ نے جمعے کے بجائے پیر کے دن کا انتخاب کیا، اللہ نے 27ویں شب جو لیلۃ القدر کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو وہ 12ویں شب کا انتخاب کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کائنات عالم کے اندر جس چیز کو بھی فضیلت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہے۔ علامہ ابن الحاج
رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ حضور علی نبینا علیہ السلام کی ذات وہ ہے جو کائنات میں فضیلتیں بانٹنے کے لیے آئی ہے، کائنات کو عظمتیں دینے کے لیے آئی ہے، کائنات کو اپنی فضیلتوں سے کو دینے کے لیے آئی ہے، آپ کسی سے فضیلت پانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس میں اللہ کی یہ حکمت تھی۔ تو پھر ساتھ میں لکھتے ہیں تو پتہ چلا کہ جس حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی جو شب ولادت ہے 12ویں شب، آپ فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے علت کیا بیان فرمائی کہ اس رات کو خدا نے قرآن نازل کیا۔ کیا کیا ہے؟ اس رات کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ 12ویں شب لیلۃ القدر سے فضیلت والی اس لیے ہوئی کہ 27ویں شب کو یا لیلۃ القدر کو تو قرآن نازل ہوا، اور 12ویں شب وہ عظیم شب ہے کہ جس میں خدا نے صاحب قرآن کو دنیا میں بھیجا ہے، وجہ تخلیق کائنات کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، محبوب رب کائنات کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضور علی نبینا علیہ السلام کائنات کو فضیلت دینے کے لیے آئے ہیں، کسی سے فضیلت پانے کے لیے نہیں دنیا میں آئے ہیں۔ دنیا میں جس کو بھی عزت ملی ہے وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ سے ملی ہے۔ پھر دوسری بات لکھتے ہیں کہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درخت اور پودے اور پھول اور پھل یہ پیر کے دن پیدا فرمائے، فرمایا یہ انسان کی مادی حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیر والے دن مصطفیٰ کریم کو پیدا فرما کر ان کی روحانی حیات کا سبب بنا دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مادی حیات ہے، مثلا زمین ہے، زمان ہے، آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، اس زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو سمندر پیدا کیے ہیں، دریا پیدا کیے ہیں، پہاڑ پیدا کیے ہیں، درخت پیدا کیے ہیں، شجر و حجر پیدا کیے ہیں، سبزہ زار پیدا کیے ہیں، وادیاں اور کھیتیاں پیدا کی ہیں، نعمتوں سے اس پوری 7 زمینوں کو بھر دیا ہے۔ فرمایا اس پوری کائنات کی جو روح ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اس کائنات کی روح کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر اور 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر یہ بتا دیا کہ آپ کسی سے فضیلت پاتے نہیں ہیں، بلکہ لیلۃ القدر کو بھی فضیلت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، رمضان کو بھی فضیلت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، سال کے 12 مہینوں کو فضیلت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے، ہفتے کے 7 دنوں کو فضیلت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کائنات کی جس شے کو جو بھی فیض ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی دنیا میں آنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ کی جو ذات ہے یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات۔ پھر اسی طریقے سے حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ دیکھیں جو محدثین ہیں، یہ اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس انداز سے بیان فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لیے جمع ہونا، کیا لکھتے ہیں کہ دنیا میں تو بڑے بڑے اجتماعات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، کسی کے کوئی شادی کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی بیٹے کی ولادت کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی خاندانی تقاریب ہوتی ہیں، کوئی بڑے بڑے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ہر نوعیت کے لوگ گھروں میں پروگرام، فیملی میں پروگرام، کمیونٹی میں پروگرام، سوسائٹی میں پروگرام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ فرمایا ہر قسم کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کی اور حضور علیہ السلام کے ذکر کے نام سے محافل کا انعقاد کرنا، چاہے وہ محافل مجالس مسجدوں میں کرو، گھروں میں کرو، اجتماعات میں کرو، اور جلوسوں کی شکل میں کرو، شہروں کے اندر کرو، عالمی سطح کے اوپر کرو، اور فرمایا کسی بھی جہت کے ساتھ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مجالس ہیں، فرمایا یہ جس طرح حضور علیہ السلام کی ذات کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اسی طریقے سے سرکار کے ذکر کی مجالس کائنات کی ساری مجلسوں سے اعلیٰ مجلس ہے۔ پھر اس کی آگے آپ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، کیا بیان فرماتے ہیں؟
آپ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کو سننے کے لیے جمع ہونا یہ اعظم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، یہ اعظم عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ یعنی جتنی بندہ عبادات کرتا ہے ان تمام عبادات میں سے سب سے اعظم عبادت کیا ہے؟ ذکر رسول کے لیے جمع ہونا۔ کیوں؟ ذکر رسول کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو اس میں فضائل رسول بیان کیے جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اس میں مناقب رسول بیان کیے جاتے ہیں، اس میں رسول اللہ کی عزت اور توقیر کی بات کی جاتی ہے، اور رسول اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور حضور سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو قسمیں ہیں، یہ ساری مطلوب قرآن ہیں، یہ ساری مقصود کائنات ہیں، یہ ساری کائنات کو مطلوب ہیں اور یہ ضرورت شرعی کے اندر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی آگے آپ دلیل دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میلاد شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور فرمایا کہ حضور پر درود و سلام پڑھنا، علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ سرکار پر درود و سلام پڑھنا یہ مطلوب شرعی ہے۔ اللہ پھر اس کے اوپر دلیل دیتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کہتے ہیں میلاد کے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ میلاد کا جب اجتماع ہوتا ہے تو اہل ایمان نبی پاک پر کثرت سے اجتماعی شکل میں، اجتماع کی شکل میں، جلوس کی شکل میں نبی علیہ السلام پر کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سرکار پر درود و سلام پڑھنا فرمائے یہ ضرورت شرعی ہے، اللہ کا حکم ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان اجتماعات کے اندر حضور علیہ السلام پر اجتماعی درود و سلام پڑھنے سے قرآن پاک کی اس آیت پر جو اللہ نے فرمایا کہ میرے اللہ اور اس کے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والے تم بھی محبوب پر درود بھی بھیجنا اور صلاۃ و سلام بھی بھیجنا، سلام بھی محبوب پر بھیجنا۔ تو فرمایا کہ یہ خدا کے اس حکم کے اوپر اہل ایمان جمع ہو کر کسی اجتماع کی شکل میں، جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں جب اجتماعی طور پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرمایا اللہ رب العالمین کے اس حکم پر مسلمان جمع ہو کر جب عمل کرتے ہیں تو جس طرح باجماعت نماز کا ثواب ایک نماز کے بجائے 27 نمازوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، فرمایا اس طرح اہل ایمان جب جمع ہو کر میرے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھ کر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے حکم پر عمل کرتے ہیں تو فرمایا خداوند قدوس ان کے اجر میں اضافہ کر کے ان کی بخشش کا سبب بناتا ہے۔ یہ پہلی فرمایا کہ یہ میلاد کا پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد کی محفل میں سرکار کے ذکر سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے محبوب کے میلاد کی جب محفل ہوتی ہے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، ثناخوان نبی پاک کی ثناخوانی بیان کرتے ہیں، اہل ایمان قرآن خوانی کرتے ہیں، اجتماعی طور پر جو ہے وہ ادب و احترام کے ساتھ اہتمام اور انصرام کرتے ہیں۔ فرمایا اس سارے عمل کے ساتھ جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نبی پاک کی امت کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ کی، اور فرمایا کہ رسول اللہ کی محبت یہ بھی مقصود کائنات ہے، مطلوب کائنات ہے، اسلوب قرآن ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تمہیں میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہوگی، میرے مصطفیٰ سے محبت کرنی ہوگی۔ فرمایا میلاد کے اجتماعات کے اندر، سیرت کے اجتماعات کے اندر، ذکر رسول کے اجتماعات کے اندر جب اہل ایمان مل بیٹھ کر ذکر رسول کرتے ہیں، اجتماعی شکل میں ذکر رسول کرتے ہیں، علماء سیرت رسول کو بیان کرتے ہیں، علماء افکار رسول کو بیان کرتے ہیں، علماء پیغام رسول کو بیان کرتے ہیں،
علماء حدیث رسول کو بیان کرتے ہیں، علماء فضائل اور مناقب رسول کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا اس کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا نبی کے میلاد سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور حضور سے محبت کا حکم خدا نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ دیکھیں، آپ علماء کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی باریک بینی نظر عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں تیسرا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام، ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے میلاد کی مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، جلوس ہوتا ہے، اور اس میں لوگ باوضو آتے ہیں اور اچھے اچھے پاکیزہ لباس پہن کر آتے ہیں، گھروں کو، پارکوں کو، میدانوں کو، سڑکوں کو سجاتے ہیں اور محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے اس عمل سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کا ادب ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کا ادب دلوں میں پیدا ہوتا ہے مجالس میلاد سے۔ علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے مجالس میلاد کے ذریعے۔ فرمایا کہ جو اس سے اور نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ان کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، ان کا ادب پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہہ کر فرمایا کہ میرے محبوب کی خوب تعظیم کرو اور ان کی توقیر کرو، ان کی عزت کرو۔ فرمایا جو محبوب کی عزت کرے گا خدا اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ اسے آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ فرمایا مجالس میلاد، محافل میلاد۔ اور پھر آگے جا کے فرماتے ہیں، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، اولیاء نے اس بات کو بیان کیا ہے، ائمہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ نبی پاک کے میلاد کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ گھروں کے اندر کریں، مجالس کے اندر کریں، مساجد کے اندر کریں، اجتماعات کی صورت میں کریں، جلسوں اور جلوسوں کی صورت میں کریں۔ فرمایا جس جگہ نبی کا میلاد ہوتا ہے، جس محلے میں نبی کا میلاد ہوتا ہے، جس علاقے میں نبی کا میلاد ہوتا ہے، جس شہر میں نبی کا میلاد ہوتا ہے، زمین کے جس حصے پر نبی کا میلاد ہوتا ہے، علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں پورا سال اس جگہ خدا کی رحمت برستی رہتی ہے۔ وہ گھر جہاں نبی کا میلاد ہو، فرمایا اس گھر میں اللہ کا امان، اللہ تعالیٰ پورا سال امان نازل کرتا ہے۔ امان نازل کرنے کا مقصد کیا، مطلب کیا ہے؟ اس گھر سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اس گھر سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اس گھر میں شیطان کا داخلہ نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں ذکر رسول ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جہاں پر ذکر الہی ہو وہاں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، سارا سال وہاں امان رہتی ہے۔ اور یہ مقصود میں کامیابی اور جلد بشارت ملتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی ایسا کم پھنسیا ہو گیا کہ جڑا نہ کم بندہ ہوئے، کوشش کر کے تھک چکا ہو گیا، تو علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں میں اس نے ایک روحانی نسخہ دیتا۔ اور وہ روحانی نسخہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ نبی پاک کے میلاد کی نظر مانے۔ کیا کرے؟ نبی پاک کے میلاد کی نظر مانے اور کہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اپنے گھر میں نبی پاک کا میلاد کروں گا یا میلاد پیش کروں گا، یا میں خود نبی کا میلاد کی نیت سے حضور کا میلاد مناؤں گا۔ تو فرمایا کہ یہ تجربہ ہے، یہ اولیاء کاملین کا روحانی نسخہ ہے کہ وہ کام کتنی ہی رکاوٹوں کے والا کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے صدقے اللہ اس کام میں آسانیاں اور غیب سے اسباب پیدا فرمائے۔ تو جن کے کام رکے ہوئے ہیں، جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں، جن کے لیے مسائل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جن کے لیے آزمائشوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جن کے لیے مشکلات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نیت کر لیں کہ خدا مجھے اس مصیبت سے، اس آزمائش سے چھٹکارا عطا فرمائے، میں نبی کے میلاد کی نظر مانتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ روحانی نسخہ ہے، میں جو ہے وہ اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کا وہ کام ہو جائے۔ کتنا آسان نسخہ اور کتنا پیارا نسخہ ہے، صرف اس کے لیے محبت رسول، عشق رسول اور جذبہ رسول چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آپ کی محبت میں صادق ہے،
اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ میلاد النبی کے مہینے میں خوشی منائے۔ فرمایا جو رسول اللہ کی محبت میں صادق ہے، سچا ہے، جس کے دل کے اندر نفرت نہیں ہے، جس کے دل کے اندر کدورت نہیں ہے، جس کے دل کے اندر بے ادبی نہیں ہے، جس کے دل کے اندر محبت رسول موجود ہے، جس کے دل کے اندر عشق رسول موجود ہے، جس کے دل کے اندر نور موجود ہے، جس کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی محبت میں صادق ہے اسے ذکر رسول سے سکون ملنا چاہیے، پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس کو وٹ نہیں پڑنا چاہیے کہ میلاد کا جلوس کیوں کڈیا نے، اس کو وٹ نہیں پڑنے، اس کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے کہ میلاد کا اجتماع کیوں کیا ہے۔ وہ بہانے تلاش نہ کرے گی صحابہ نے اس طرح کے اجتماعات نہیں کیے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اپنے اس دور کے اندر جو غزوات لڑے ہیں وہ 70 سے زائد ہیں۔ صحابہ اکرام نے دین کو قیامت تک کے لیے، اہل ایمان کے لیے اس کا انتظام اور اہتمام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی محبت رسول میں صادق ہے وہ اس مہینے میں خوشی منائے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے لیے محفل منعقد کرے، اور جس میں احادیث صحیحہ میں میلاد کے واقعات، سیرت رسول کے واقعات اور دین کے احکام کو بیان کیا جائے۔ ایسے شخص کو قیامت کے دن رسول اللہ اپنی شفاعت سے نوازیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب، اس کو اور آسان انداز میں اس کی ٹرانسلیشن کر لیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ یہ چاہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ میری شفاعت کرن اور میں نے فوراً قیامت محشر دے اجتماعی حضور دی نظر میرے تے پڑ جائے، کیا فرمایا؟ نسخہ بتا رہے ہیں کہ جڑا بندہ یہ چاہے کہ میدان محشر لگا ہو، جدو حضرت آدم دی امت بھی موجود ہوئے، کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء دی امتاں اتھے موجود ہوئے، تو فرمایا کہ اس میدان محشر میں اگر بندہ یہ چاہے کہ حضور کی نظر پڑ جائے کہ یہ شخص مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ میرا میلاد کیا کرتا تھا، میری سیرت کے تذکرے کیا کرتا تھا، میری محبت سے جھوم جایا کرتا تھا، فرمایا اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام پہلی نظر میں تمہاری شفاعت کر دیں، فرمایا جب حضور کے میلاد کا مہینہ آئے تو گھروں کو میلاد سے سجایا کرو، دلوں کو ذکر رسول سے سجایا کرو، زبانوں کو درود و سلام کے ساتھ جو ہے وہ منعقد کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے میلاد کے واقعات کو بیان کیے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس شخص کے جسم میں آپ کی محبت سرایت کر جائے، کیا بڑی آخری بات ہے اور اس پہ تو انہوں نے بات ہی ختم کر دی۔ فرماتے ہیں کہ جس کے جسم کے اندر، جس شخص کی روح کے اندر، جس شخص کے دل کے اندر، جس شخص کی سوچ کے اندر، جس شخص کے دماغ کے اندر، جس شخص کے فکر کے اندر آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کی محبت موجود ہو، علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ میں رب کعبہ کی قسم کر کے کہتا ہوں اس کا جسم قبر میں بوسیدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس دل میں، جس جسم میں رسول اللہ کی محبت موجود ہو وہ بوسیدہ نہیں ہوگا، اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، وہ جسم ضائع نہیں ہوگا، اس جسم کو قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکات نصیب ہوں گی۔ انشاءاللہ میلاد کے اوپر خصوصی سیریل ہماری چلتی رہے گی، اس میں جو منڈے کو ہماری محفل ہوتی ہے اس میں بھی تذکرہ میلاد ہوگا اور یہ پورا مہینہ میلاد کے تذکرے کریں گے۔